ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر کسی سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور شاگرد کو کہا، تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ شاگرد نے کہا، میرے پاس 2 درہم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکالا اور کہا، یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریب ہی آبادی ہے، وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں لی۔ راستے میں آتے ہوئے سوچنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی میں، لہٰذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے کھا لوں۔ چنانچہ اس نے 1 روٹی راستے میں کھا لی۔ وہ 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا۔ آپ نے 1 روٹی کھا لی اور پوچھا، 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھی؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، 2 روٹیاں ملی تھی، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور راستے میں ایک دریا آیا اور شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم یہ دریا کیسے عبور کریں گے؟ چنانچہ یہاں پر کوئی کشتی نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، گھبراؤ مت، میرے آگے چلو اور تم میرا دامن پکڑ کر پیچھے آؤ، اگر خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے دریا کو اس طرح عبور کر لیا کہ آپ کے پاؤں تک بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا، میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان ہو، آپ جیسا بڑا اعجاز والا نبی پہلے مابعوث نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، روٹیاں بس 2 ہی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے آگے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک غول نظر آیا۔ آپ علیہ السلام ایک ہرن کو اشارہ کیا، آپ کے پاس آئی۔ آپ نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ ہرن زندہ ہو گیا اور اٹھ کر دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا، کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور استاد عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے کئی گنا ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا، کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور استاد عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے کئی گنا ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھی؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، روٹیاں بس 2 ہی تھی۔ دونوں حضرات راستے پہ چلتے گئے۔ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی اینٹیں پڑی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے شاگرد، 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ تمہاری ہے، اور تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ تو بتاؤ؟ شاگرد نے شرمندگی سے کہا کہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ تینوں اینٹیں تم لے جاؤ، اور یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے، اور لالچی شاگرد وہاں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جایا جائے۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ پھر انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ اینٹیں 3 ہیں، ہر شخص کے حصے میں 1 اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا، قریب ہی آبادی ہے، وہاں سے جا کے روٹیاں لے آؤ، اس کے پاس اپنا حصہ تقسیم کر لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور سوچنے لگا کہ میں روٹیوں میں زہر ملا دوں گا تو وہ دونوں کھا کر مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں 1.5 اینٹ آئے گی۔ جب ان کا ساتھی زہر والی روٹیاں لے آیا تو انہوں نے اپنے منصوبے کے مطابق اپنے پہلے ساتھی کو قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے زہر ملی روٹیاں کھائی تو وہ بھی اس وجہ سے مر گئے۔
واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس راستے سے گزر رہے تھے، اینٹیں ویسی کی ویسی پڑی ہے اور ان کے پاس 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، تو یہ دیکھ کر فرمایا دنیا کی چاہت رکھنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، دنیا سے محبت کرنا اور اس کی بہت زیادہ حرص اور چاہت دل میں رکھنے کا انجام ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے۔